پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج عالمی طور پہ خبر سامنے آئی جس سے یہ پتہ لگا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک اسرائیلی سافٹ ویئر ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے NSO گروپ کا پیگاسس پروجیکٹ کے نام سے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور فاربیڈن سٹوریز نے یہ انفارمیشن سامنے لے کے آئے ہیں جس میں پاکستان کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جس وقت اپوزیشن میں تھے تو ان کے 2 میں سے غالباً 1 نمبر اس سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو ہیک کیا گیا۔ حکومت کی طرف سے ابھی اس پہ باضابطہ طور پہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ کتنا امپورٹنٹ ریولیوشن ہے اس حوالے سے، اور اس میں ہم آپ کو پہلے کیا بتا چکے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے 2017 میں۔ اور بات یہاں پہ زیادہ اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے کیا جا رہا ہے یا پاکستان میں بھی اس پیگاسس سافٹ ویئر کے استعمال کی باضابطہ طور پہ پچھلی حکومت میں اجازت دی گئی تھی؟ کون اس سافٹ ویئر کو استعمال کر رہا ہے؟ اور کیا صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی کا اس میں نام ہے؟ اگر گارڈین کی 2019 کی سٹوری دیکھی جائے تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے فوجی حکام، انٹیلیجنس افسران اور دیگر سیاستدانوں اور صحافیوں کے نمبرز بھی اس ہیکنگ میں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ سینکڑوں نمبرز جو تھے وہ ہیکنگ کی جا رہی ہے، سرویلنس ان کی جا رہی ہے۔ پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، افغان سفیر کی صاحبزادی کا معاملہ، اس حوالے سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، وزیر خارجہ اور آئی جی اسلام آباد نے ایک پریس کانفرنس کی، اور جو موقف افغانستان کے سفیر کی طرف سے آ رہا تھا، ان کی صاحبزادی کی طرف سے آ رہا تھا، اس موقف کو باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ پاکستان نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں اور ابھی تک کیا چیزیں اس حوالے سے سامنے آئی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہی انسیڈنٹس کو لے کے کچھ ٹیرر انسیڈنٹس ہیں، اس حوالے سے پاک چین تعلقات کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ نے جو الیکشن کیمپین کے دوران جو بیانات دیے ہیں وہ بیانات کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا مریم نواز صاحبہ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ حکومتی موقف سے بالکل مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ انتہائی ڈسٹنگوش پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ زاہد حسین صاحب پاکستان کے سینئر صحافی ہیں اور متعدد کتابوں کے آتھر بھی ہیں، اور ان کی حالیہ کتاب نو ون وار دا پیراڈاکس آف US پاکستان ریلیشنز ان افغانستان شیڈو یہ حال ہی میں آئی ہے، اور میں یہ اعتراف بھی کر لوں کہ اکثر ان کی کتابیں آتی ہیں تو میں پہلے ہی پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس دفعہ یہ ابھی تک میں نے پڑھی نہیں، لیکن لے ضرور لی ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں امتیاز گل صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ متعدد کتابوں کے آتھرز بھی ہیں، اور ابھی پروگرام سے پہلے 3 کتابوں کا تو مجھے ان کا پتہ تھا، دا موسٹ ڈینجرس پلیس پاکستان لالیس فرنٹیئر، دا القاعدہ کنیکشن، دا الہولی نیکسس، تو ابھی نے بتایا کہ 5ویں کتاب بھی آپ کی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے فہد حسین صاحب، سینئر صحافی، ایڈیٹر، ڈان پہ آپ ان کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا فون کیا واقعی انڈر سرویلنس تھا؟ کس نے انڈر سرویلنس ڈالا؟ اور جو خبر آئی واشنگٹن پوسٹ میں، اس میں باقاعدہ ان کا نام بھی لیا گیا۔ اس سے پہلے 2017 میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اسی حوالے سے کہ پاکستان نے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور باقاعدہ ایک سافٹ ویئر لیا گیا، اور 2020 میں بڑا واضح الفاظ میں ہم نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، آگاہ کیا تھا، کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ملک کی جو اہم ترین شخصیات ہیں، جس میں ملک کے صدر مملکت، ملک کے وزیر اعظم، کابینہ کے ممبران اور دیگر اہم ترین شخصیات ہیں اس ملک کی، کیا ان کا ڈیٹا سیکیور ہے، پروٹیکٹڈ ہے؟ کیا ان کے فون سیٹس جو ہیں وہ ہیک نہیں ہو سکتے یا ہیک ہونے کی صلاحیت ان میں ہے؟ اور اس کے لیے کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ نہیں لیے جا رہے؟ اگر ان ساروں کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے تو کیا پاکستان کے شہریوں کا جو ڈیٹا ہے وہ محفوظ ہوگا؟ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، فہد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اس سٹوری میں اسٹیٹ آن اسٹیٹ ایسپیوناج کا بھی ذکر ہے۔ پاکستان نے تو اطلاعات آئی تھی کہ کچھ اس طرح کے سافٹ ویئر لیے ہیں، تو کیا پاکستان حکومت کو یہ تحقیقات کرنی چاہیے کہ جناب ہم نے کیا واقعی یہ سافٹ ویئر لیا تھا، اور اس کو جو کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جی کرائمز اور ٹیررزم کی پریونشن کے لیے، اور وزیر اعظم جب کسی کو آتھرائز کرتے ہیں کہ جناب اس کا فون سرویلنس پہ ڈال دیں تو یہ 2 کلوزز ہیں جس کے تحت آپ ڈال سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی فون اس پہ ڈال دیا گیا تھا، یہ تحقیقات ہونی چاہیے، معاملات سامنے آنے چاہیے، صحافی ہوں، اپوزیشن کے دیگر ارکان ہوں، سیریس معاملہ ہے؟ نہیں دیکھیے، اس سے زیادہ سیریس اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ایک سافٹ ویئر جس کی اب یہ ریولیشنز آ رہی ہیں، گارڈین نے جو چھاپا ہے کہ بھارت میں بھی کس طرح کی سرویلنس ہوئی ہے، اور پاکستان میں اگر عمران خان صاحب کا فون ہے وہ بھی اگر
हैक हुआ है या उसकी सर्वेलेंस थी, अच्छा उसमें वो ये एग्जैक्टली नहीं लिखा कि वो अपोजिशन में थे, उसमें ये लिखा हुआ है कि उनका भी हुआ, यानी वो यानी तशरीह के लिए ओपन है कि ऐन मुमकिन है कि वो उनके वजीर आजम होते हुए हुआ, वी डोंट नो, वंस यूज्ड, बिल्कुल वंस यूज्ड लिखा हुआ है। लेकिन इन ईदर केस, चाहे वो अभी हुआ है पहले हुआ है, उसकी जो संगीनी है वो तो कम नहीं होती। इशू ये देखिए अरशद कि हमारे यहाँ सर्विलेंस के हवाले से कोई अगर कवानीन है तो बड़े लूज कवानीन है। ये किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में बगैर किसी बाकायदा एक कानूनी तरीके से किस किस का फ़ोन हैक हो रहा है, किस किस की सर्वेलेंस हो रही है, किस किस की दीगर मामला जो हैं वो टैप हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत ही लूज सिस्टम है। जो मजीद जो थोड़ी एडवांस डेमोक्रेसीज हैं उनमें फिर भी उसके कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं। लेकिन अगर इस तरह के अब जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं जिसमें मुझे नहीं पता कि आपका फ़ोन हैक हो रहा है, मेरा और आपको तो वैसे ही हो रहा होगा, वैसे मेरा ख्याल है जो चीज़ होती है पब्लिकली कह देते हैं, उसके लिए शायद पेगासस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही हो रहा होगा। लेकिन यानी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर हुकूमत पाकिस्तान वाकई में ये समझती है कि यहाँ पे कवानीन के तहत जो है वो सिटीजन्स प्राइवेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो फिर इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इमरान खान साहब को फ़ोन हैक हुए, इसलिए भी क्योंकि जो दीगर शहरी हैं उनका भी ये राइट है कि उनकी प्राइवेसी जो है वो वायलेट ना हो। बिल्कुल, आपने फहद साहब की बात सुनी, इम्तियाज़ साहब, कितना अहम है। एक तो वज़ीर आज़म अब इमरान खान साहब हैं, अभी हो रहा था या पहले, ये इसमें वाज़ेह नहीं है। इतनी अहम शख्सियत का फ़ोन अंडर सर्विलेंस हैक हो रहा था, अंडर टारगेट ऑफ अटैक था, उससे बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, एक्सप्लॉइट भी हो सकती हैं। तो स्टेट ऑन स्टेट एस्पिनाज अहम है कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर तहकीकात करे कि पाकिस्तान में किसने ये किया या ये काम बाहर से हो रहा था। ये क्लैरिटी तो कम अज़ कम आनी चाहिए कि नहीं? लेकिन अर्शद, ये कौन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा और कैसे साबित करेगा? असल मसला ये है, लाइसेंस लिया जाता है, उसके 7 से 8 मिलियन डॉलर जो हैं वो पेमेंट होती है लाइसेंस की। नहीं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि आप बेशक उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवा लें, बात यह है कि क्या आज के दौर में किसी की कोई चीज़ छुपी हुई है? अगर पेगासस के ज़रिए नहीं तो आप जब वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं उसके ज़रिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। फिर अगर दो ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ताउन कर रही हैं एक दूसरे के साथ, इंडिया और इज़राइल की एजेंसियां बहुत तवील अरसे 1994 से जब से कश्मीर का सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त से एक दूसरे के साथ ताउन कर रही हैं। तो मेरा अपने ख्याल है कि जितने भी पाकिस्तान में अहम लोग हैं जो उनके लिए पोटेंशियल टारगेट है, इस पेगासस की जो ये फॉरबिडन स्टोरीज़ की जो ये स्टोरी आई है, गार्डियन में भी जो छपी है, उसमें यह है ना कि ये पोटेंशियल फ़ोन्स हैं, जो जितने भी आईफोन कैरी करने वाले हैं उनका ये फ़ोन हैक हो सकते हैं। ठीक है, पता नहीं आपका भी आईफोन होगा तो आप भी हैक हो रहे होंगे। तो ये इसमें हैरानी हमें नहीं होनी चाहिए, अलबत्ता आप आवाज़ इसके लिए बुलंद करते रहेंगे क्योंकि इस स्टोरी में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ सब उसका एनालिसिस किया है। लेकिन सवाल ये है कि ह्यूमन राइट्स वॉच या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एनालिसिस करके आवाज़ उठा के क्या रोक लिया, किसी का कुछ बिगाड़ लिया? नहीं बिगाड़ा। कनाडा में भी आपको पता होगा कुछ 2-3 महीने पहले कुछ खबरें आई थी कि इंडिया और वो मिलके क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो मेरा ख्याल इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, बस इसके हवाले से हम प्रोग्राम करते रहे, बातचीत करते रहे। अच्छा, ज़ैद साहब, मरहूम मुशाहिद सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने 2015 में गालिबन BBC को एक इंटरव्यू में कहा था कि उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट ज़हीरुल इस्लाम, उनकी एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई और वो सारी चीज़ें सामने भी आईं और फिर सुनवाई भी गई, ये भी खबरें आई थी और उसके बाद मरहूम मुशाहिदुल्लाह साहब को नवाज शरीफ साहब ने हटा दिया था। ये उसी के ज़रिए ये सारे काम हो रहे थे या कि ये डिफरेंट चीज़ें, ये तहकीकात नहीं होंगी जैसे इम्तियाज़ साहब भी कह रही हैं, चलता रहेगा सिलसिला? नहीं, देखिए, इस सर्विलेंस जो है या फ़ोन के जो है ऊपर सारा जो इस किस्म की जासूसी वगैरह होती है वो बहुत पुरानी चीज़ है, ये होती रही है। मतलब ये है कि आज से नहीं, मतलब 20-25 साल, लेकिन उनके तरीक़ेकार जो होते थे बहुत ही मुख्तलिफ होते थे। मसलन ये कि आपने कभी किसी का फ़ोन हैक किया तो वो बाकायदा उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगता था, PT सेल उस ज़माने में होती थी, तो वो सारे तरीक़े होते थे एक लिहाज से जिसको कहते हैं। अब हम देखते तो मिडीवल तरीक़े थे, वरना इस किस्म के तो किस्से बहुत आए हैं कि फ़ौरन जो लीडर्स हैं उनके सर्विलेंस बहुत पहले से आती रही है बातें। मतलब मर्केल का जो फ़ोन जो टैप हुआ था अमेरिकन, जो स्नोडाउन की जो एक लिहाज से जो उसकी रिपोर्ट जो उसने लीक की थी तमाम नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, तो ये चीज़ें आती रही थी। लेकिन ये तशवीश की जो बात जो अब आ गई, पेगासस जो एक ख़ास किस्म का जो था,
اس میں وہ جو ہے آپ کے کہیں پہ بیٹھ کے صرف ایک سافٹ ویئر کے ذریعے آپ کا تمام جو ہے وہ ریکارڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے. یہ خطرناک صورت ہے. اور اس کا فون کا کیمرہ بھی آن ہو جاتا ہے, مائک بھی آن ہو جاتا ہے, پورے فون کا کنٹرول بھی اٹھا لیا جاتا ہے. بالکل یہ ہوتا ہے. اصل چیز یہ تشویش کی بات جو ہے وہ یہ ہے. لیکن ایک اور جو ابھی جو رپورٹس آئی ہیں, جو نام آئے, وہ میں سمجھتا ہوں صرف ٹپ آف آئس برگ ہے. ہم اسی پہ جو ہے 50,000 نہیں ہیں بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہوں گے, اور اگر اور جو اطلاع آتی رہیں گی تو اس میں بہت کچھ اور ظاہر بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اس کا جو ہے ایکسس ہے اس پیگاسس کا, اس کو ایک لحاظ سے جو ہے بغیر اسرائیلی حکومت کی مرضی یا ان کی اپروول کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ 50 ملکوں کی بات آئی ہے. 50 ملکوں میں زیادہ تر بلکہ ساری تقریباً ممالک وہ ہیں جو کہ اتھارٹیرین رجیمز ہیں. تو ایک تو ان کے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ آ گیا ہے, اور اس میں ایکسس جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے. اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے بھی نظر آ رہی تھیں. صحیح بات ہے کسی میں کہ پہلے یہ اب تو واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے, لیکن اس کے خدشات جو ہیں وہ 3-4 سال سے پہلے بھی آتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چند سال پہلے مجھے خود بھی تھوڑی سی عجیب سی چیز لگی تھی کہ ٹویٹر پہ انڈین کسی نے میرے فون کہا, یہ فون تمہارا گھر کا ایڈریس یہ, اور وہ ساری ڈیٹیلز آ گئی. اچھا میں سمجھے شاید کوئی جیسے ہماری وزٹنگ کارڈس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. نیکسٹ ڈے 4 پاکستانی جنرلوں کے فون نمبر, ان کا پوری ڈیٹیل جو ہے اس میں آ گئی. تو میرے خیال پچھلے ہفتے میرے خیال کافی ساری ڈیٹیلز ٹویٹر پہ دوبارہ اپلوڈ ہوئی تھی, پھر وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. ہاں, تو وہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن انکشاف ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کسی نہ کسی صورت میں, تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ بات جو ابھی آپ نے کی جو عمران خان کے بارے میں بھی آئی, ابھی تک جو لگتا ہی ہے کہ ان کی لائسنسنگ تو ایک خاص اس کے تحت ملتی ہے نا. اسرائیل کو میرے خیال پاکستان کے پاس شاید کیپیبلٹی نہیں ہوگی اس کی. پاکستان کے پاس یقیناً یہ کیپیبلٹیز تو ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں. چھوٹی سی بات میں یہ کروں کہ اس میں اتھارٹیرین رجیم کی جو بات کی ہے اس نے, تو جو CNN, فرانس 24, نیو یارک ٹائمز, ان کے صحافیوں میں کیا کون سی اتھارٹیرین رجیم انٹرسٹڈ ہوگی؟ ہم یہ کیوں فرض کر رہے ہیں کہ یہ کہیں باہر سے ہو رہا ہے؟ جن لوگوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں سافٹ ویئر, جن لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے, وہ بھی بہت اس میں انٹرسٹڈ ہے نا, جس کی وجہ سے ہم سب کے, بلکہ میں تو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں. لائسنسنگ ہے $7 to 8 million اینول کاسٹ آف لائسنس فار پیگاسس سافٹ ویئر. ہمارے تو بہت سارے ان اکاؤنٹڈ فار سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں جو کہ اربوں میں جا رہے ہوتے ہیں, کچھ پتہ تو نہیں لگتا کہ کون کدھر استعمال کر رہا ہے. لیکن اس میں اسرائیل گورنمنٹ کی مرضی شامل ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ڈیٹا جو اور حکومت پاکستان کی بھی جو بھی ملک اگر لے رہا گورنمنٹ ہوتا ٹو ہے, گورنمنٹ اگر کانٹریکٹ ہے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ایسا ہے لکھا تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور ٹیررزم اور لیکن فہد صاحب, آپ ماشاءاللہ پاکستان کے ان چند صحافیوں میں سے ہیں جو کہ ملک کے تمام اعلیٰ ترین عہدیدار ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رابطے میں بھی ہوتے ہیں. کہ آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ پچھلے سال پاکستان کے تمام امپورٹنٹ سول اور ملٹری لیڈرشپ انہوں نے اپنے ٹیلی فون نمبرز چینج کیے تھے؟ میں یعنی بالکل اس طرح کی میں تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن میرے خیال میں اگر اس طرح کی بات ہوئی ہے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ ایک سٹینڈرڈ پر جو سیکیورٹی پروسیجرز ہوتے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے کانسٹنٹلی فونز جو ہے وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو خاص طور پہ جو ریاستی عہدوں پر ہوتے ہیں ان کا تو میرا خیال ہے یہ ایک جو پروٹوکول ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کرنا ہے, تو آئی ایم شیور ہوئے ہوں گے. اور پرائم منسٹرز کا تو, اور جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کا تو بہت زیادہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اور میں ابھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا, وہاں تو اور زیادہ جو ہے معاملات ہوتے ہیں. کچھ عرصے سے پہلے بھی ہوئے ہیں. آپ کنفرم کر رہے ہیں ظاہر ہے ہم مطلب کسی کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب نہیں ملتا پتہ چلتا ہے فون نمبر تبدیل ہو چکا ہے. یہ چند مہینے پہلے میسج جائیں تو وہ سنگل ٹک ہی رہتا ہے. بالکل سنگل ٹک رہے. دیکھیے ٹیکنالوجی تو ترقی کرتی ہے, ایوالو کرتی رہتی ہے. اور ناظرین, افغان سفیر کی صاحبزادی اس کے حوالے سے آج مریم نواز صاحبہ نے اپنی الیکشن کیمپین تقریر میں کیا ارشاد فرمایا, آئیے سنتے ہیں. ہماری کامیاب خارجہ پالیسی یہ ہے کہ دن دہاڑے اسلام آباد سے افغان سفارتکار کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے اور تم منہ دیکھتے رہ جاتے ہو, بجائے اس کے کہ تم افغان بھائیوں سے معافی مانگتے. وزارت داخلہ کے پتہ ہے کیا بیان آ رہے ہیں اس بچی کے بارے میں جو اغوا ہوئی ہے, کہ وہ اس لیے اغوا ہوئی ہے کہ وہ وہاں اکیلی تھی, وہ ٹیکسی میں بیٹھی تھی. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے. جی ناظرین, آپ نے سنا. زاہد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ملک کے وزیر خارجہ, NSA, IG اسلام آباد, وزیر داخلہ, وہ متعدد پریس کانفرنس میں کافی ساری چیزیں سامنے بھی لے کے آئے
انویسٹیگیشنز کہاں تک پہنچی. تو مریم صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں ان کے پاس کوئی الگ قسم کی انفارمیشن ہے جس موقف کو لے کے یہ آگے چل رہی ہیں؟ دیکھیں ان چیزوں پہ احتیاط کی ضرورت ہونی چاہیے. مطلب ابھی جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور میرے خیال پہلے اس قسم کے بیانات آنے سے پہلے کسی صورت میں کیا دونوں طرف سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے سے کہ یہ مطلب اس کے اوپر کوئی اور سوالیہ نشان کرنا یا یہ کہنا کہ جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوا, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی جو حالت ہوتی ہے, صورتحال ہے, اس میں انتظار کرنا چاہیے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ اعلیٰ عہدیدار ہیں. تو ہمارے ہاں تو ایک تھوڑی سی عادت ہو گئی ہے کہ جو ہے پہلے بات کر دی جاتی ہے, بعد میں انتظار کیا جاتا ہے کہ جو ہے کہ اس کا کیا ہوگا. اب شیخ رشید صاحب کو بھی اس قسم کا ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. ایک ادار ہونے کے بعد جو ہے آپ کا کام تھا کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ, خاموشی اختیار کرتے, نہ کہ جب کل پریس کانفرنس کی, اس کے بعد جو ان کی رات کو کسی ٹی وی چینل پہ جو ان کا بیان تھا, میرے خیال یہ کہ ایک ان بیکمنگ آف کیا کہتے ہیں, تفصیلات بتائیں کہ کدھر گئیں, کتنی ٹیکسیاں استعمال ہوئیں, کہاں پہ ٹیکسی چینج ہوئی. انہوں نے جو اس میں رات کے کسی پروگرام میں کہا کہ یہ سارا فراڈ تھا, یہ لفظ استعمال شاید کیا کہ یہ اس میں کوئی چیز نہیں تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی فراڈ ہے, انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, را کی سازش ہے. پہلے تحقیقات تو مکمل کریں. آج جو وزیر خارجہ کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ریلیٹیولی ایک سوبر کانفرنس تھی, اس میں جو ہے آپ نے احتیاط بھی برتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے خاص طور پہ بہت نازک مسئلہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسی بولنا شروع کیا, اس کے کانسیکوینس بہت زیادہ ہیں. اس کے یہ صورتحال ہے یہ کہ جو اس وقت خاص طور پہ جس ملک کا ہے یہ سلسلہ, وہ ہم سے ہمارے تعلقات ویسے بھی خراب ہو رہے ہیں, اس سے اور زیادہ خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے. تو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, پروڈنس دکھانی چاہیے, نہ کہ اس قسم کی تقاریر کرنی چاہیے, نہ ہی اس قسم کے بیانات دینے چاہیے. امتیاز گل صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, جو تفصیلات سامنے رکھی ہیں حکومت پاکستان نے, تو تقریباً 4 ٹیکسیز, اور انہوں نے بتایا کہ وہ سارے ڈرائیورز اور ٹیکسیز بھی کسٹڈی میں لے لی ہیں, جو روٹ وغیرہ اڈاپٹ کیا. یہ نارملی سفارتکار ان کے خاندان اسی طرح سے کرتے ہیں, یا کہ کچھ آپریشنز ہوتے ہیں, ڈیڈ گراس وغیرہ بھی ہوتے ہیں, وہ والی کوئی کارروائی تھی, یا کہ نہیں ایک سمپل تھا, سم تھنگ وینٹ رانگ اور یہ سارا مسئلہ اس طرح سے کھڑا ہو گیا, یا کہ شیخ رشید صاحب کے جس انٹرویو کا زاہد صاحب حوالہ دے رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک را کی سازش ہے, ایک بڑی سازش ہے عالمی پاکستان کو ڈیفیم کرنے کی. دیکھیے بدقسمتی سے شیخ رشید صاحب کو یہ ایک بڑا ذمہ دار عہدہ مل گیا ہے, اور زاہد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس قسم کی بات ان کو زیب نہیں دیتی, بھلے اس میں سازش ہو. بھئی جب تک آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سازش ہے. آپ کڑیاں ملاتے ہیں, کڑیاں اگر ملائیں تو وہ آپ کی بات ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں, اول تو یہ کہ اگر کوئی اغوا ہوا ہے اس انداز میں, ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے, اس کے بالکل لاجیکل اینڈ تک, منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچانا چاہیے. اس سے پہلے بلند بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ انتہائی نازک نوعیت ہے ہمارے تعلقات کی. البتہ یہ ضرور چند سوالات اٹھتے ہیں, بڑے بنیادی سوالات, کہ ڈپلومیٹس یعنی سفارتکار اور خاص طور پر کہ پورا جو گھرانہ ہے وہ باقاعدہ ایک لحاظ سے انویزیبل پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے لوگ سائے کی طرح چلتے ہیں. وہ جو ان کا سایہ تھا, سوال یہ کہ وہ کدھر ہے, کیونکہ ان کے گھر کے باہر, ہر سفارتکار کے باہر مطلب تو تھوڑا بہت بندوبست ہوتا ہے کہ غلط لوگ ان کے ساتھ گڑبڑ نہ کرے. دوسرا پھر یہ سفیر کی بیٹی باہر نکل کے 2-3 ٹیکسیوں میں جاتی ہے. پھر تیسری بڑی بات کہ راول پنڈی جانے کے لیے تمام سفارتکاروں کو ایک میرا خیال ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, یا کم از کم ان کو پہلے اطلاع کرنی ہوتی ہے. تو یہ سوال ہے کہ وہ راول پنڈی اگر گئی ہے, راول پنڈی جی پی او یا رابی سینٹر کچھ اس طرح کا ذکر آ رہا ہے جو لوکیشن میپ ہوئی ہے. دیکھیے جی, آپ فیض آباد سے جب اس طرف چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پنڈی چلے گئے, تو پنڈی بوائز کا ایریا شروع ہو جاتا ہے. پنڈی بوائز کا ایریا بھی ہے, گرلز بھی وہاں پہ بہت ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ کہ بوائز یا گرلز آپ کو اجازت لے کے جانا ہے, آپ کو پیشگی اطلاع دینی ہے حکام کو. اگر آپ نے اطلاع نہیں دی ہے تو دیکھیں نا, ڈینیل پل مارا گیا تھا, کیوں؟ اس کا خیال تھا کہ میں ایکسکلوسیو سٹوری کروں گا, تو بالکل اکیلا چلا گیا جہاں پہ اس کو بلایا گیا, پھر اس کو کیا حشر ہوا. تو یہ تو میرے خیال ہے اگر انہوں نے اس طرح کیا ہے, بھلے وہ تحفہ خریدنے گئی تھیں, تو اس طرح بغیر پیشگی اطلاع کے نہیں جانا چاہیے. فال صاحب آپ تجزیہ بہت اچھے کرتے ہیں, اس سارے ایشو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ارشد, میرے خیال میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں وہ ایک ینگ وومن ہے, اس کے ساتھ اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, کڈنیپنگ ہوئی ہے, تشدد ہوا ہے, جو بھی اس نے کہا.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم فوری طور پر کنکلوژنز ڈرا نہ کریں. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس وقت. زاہد صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ کی لیڈ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پولیس ہے. کسی بھی معاشرے میں اگر جو بھی اس طرح کا معاملہ ہو, پولیس کی ذمہ داری ہے, وہ لوگوں کو بریف کرتی ہے, اس میں ہر بندہ نہیں کود پڑتا. تو میرے خیال میں ہمیں ویسے بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اگر اس سٹوری میں کوئی پرابلم ہے بھی صحیح, جو کہ آج کچھ سامنے آ رہا ہے, تو وہ پولیس خود بتائے گی. آج انہوں نے پریس کانفرنس جو آئی جی نے کی ہے بڑی ذمہ دار طریقے سے کی ہے. انہوں نے اپنی بات بھی کر دی, لیکن یہ کہا کہ جی ہمارے پاس ابھی فائنل کنکلوژن نہیں ہے, ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم فیملی سے بات کریں. پہلی چیز تو یہ. دوسرا دیکھیں کہ جو کابل نے ریئیکشن کیا کہ فوراً ہی واپس بلا لیا, تو یہ بات تو ہمیں دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. پہلی چیز یہ کہ انویسٹیگیشن بالکل قریب پہنچ گئی ہے, اور جو بھی کنکلوژن ہے وتھ ایویڈنس آ جائے گا, اس کے بعد ہم سب اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کی بنیاد پر جو انٹرنیشنل میڈیا میں یہ کہانی بنی گئی ہے, جو آج نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی کہا کہ جی اس میں وہ انڈین اکاؤنٹس بھی شامل ہو گئے, افغانستان بھی ہو گئے, وہ سازش ہو یا نہ ہو, لیکن اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ سیاست ضرور کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ دو چیزیں میرے خیال ہے ہمارے سامنے رہیں تو تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے. زاہد صاحب, بہت سے لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں, اور کیا یہ نارمل چلیں لنڈن ہو تو ہم مان بھی لیں, پاکستان اور خاص طور پہ اسلام آباد میں آپ کافی عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں ان معاملات کو, امبیسڈرز کی صاحبزادیاں پاکستان میں ٹیکسیوں پہ ٹریول کرتی ہیں؟ نہیں, لیکن مجھے تو کوئی اس سے کوئی علم نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی اور بھی کرتا ہوگا. میرے خیال اکثر اوقات میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو دوسرے عہدیدار ہیں, مطلب ضروری نہیں کہ امبیسڈر کے لیول پہ, لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. مطلب ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتی ہے, یہاں پہ رہتے بھی ہیں. یہاں پہ ان علاقوں میں بھی سارے ڈپلومیٹک انکلیو میں نہیں رہتے ہیں, واک کے لیے بھی جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی حالات کی وجہ سے اور زیادہ وہ سنگینی ہو گئی. اس کی حالات یہ ہیں کہ جس ملک کی جو ہے اس سے تعلق ہے ان کا, تو وہاں سے ہمارے حالات ویسے بھی کشیدہ ہیں. اور جب اس قسم کی واقعات ہوتے ہیں تو اس میں اصل بات دیکھیں نا, ہم کو اس پہ زور نہیں دینا چاہیے کہ اس پہ ٹیکسی پہ گئی ہے کیوں نہیں گئی, مطلب وہ تو سیکنڈری چیز بن کے آتی ہے نا. پروٹیکشن جو ہے آپ کسی بھی خاتون کو اس ملک میں, مطلب وہ ٹیکسی میں سفر کرتی ہیں تو ان کی ایک لحاظ سے ایک ہونی چاہیے, ان کی سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے, سب کچھ ہونی چاہیے. لیکن ہمیں بجائے ان چیزوں پہ جانے کے یہ چیز دیکھیں کہ یہ اس کی جو جس طرح سے چیزیں اچھلی ہیں وہ ہم کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کے فوراً بعد جو ہے جس طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, یعنی ایک مختلف بیانات کا, وہ زیادہ وہ چیز اس میں ہوتا یہ ہے کہ ساری انویسٹیگیشن ایک طرف رہ جاتی ہے. اس میں پوری کی پوری ایک سیاسی ایک اس کی نوعیت بن کے آتی ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو, اگر دیکھا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ اگر دیکھ لیں اس لحاظ سے دیکھ لیا جائے, لیکن یہ تو پورا کا پورا ایک سیاسی مسئلہ بن کے رہ گیا نا. سیاسی مسئلہ ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, کیا یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے؟ افغان حکومت کا اس حوالے سے جو ریئیکشن آیا تھا وہ کس طرح کا ریئیکشن ہے؟ وزیر خارجہ نے اس حوالے سے کیا کہا ہے؟ اور جو لارجر کویسچنز اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, اسی ایشوز کے ساتھ لنکڈ ہیں, اس پہ بات کریں گے ناظرین ایک وقت. ویلکم بیک ناظرین. افغان سفیر کی صاحبزادی کا معاملہ کیا اتنا ہی سادہ ہے؟ اور جو افغان حکومت کا اس حوالے سے ریئیکشن آیا, کیا یہ ایک نارمل ڈپلومیٹک ریئیکشن ہے؟ اور اس حوالے سے آج شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ, انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. آج حنیف اکبر صاحب سے میری بات ہوئی, وہ جو ان کا فیصلہ ہے اپنے ایمبیسڈر کو اور سینئر ڈپلومیٹس کو ریکال کرنے کا, اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. نظر ثانی ہم دونوں کے مفاد میں ہے. خاص طور پر ان حالات میں ان نے مجھ سے شیئر کیا کہ ہم اپنی ایک ٹیم بھی اسلام آباد بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے کہا شوق سے آپ تشریف لائیے. وزیر اعظم پاکستان پوری انویسٹیگیشن کو اوورسی کر رہے ہیں. یہ معاملہ اتنا حساس ہے, جو اس میں مجرم ہے انہیں بے نقاب کرے, ذمہ داران ہیں, قرار واقعوں کو سزا ملے. کل رات ایک نوٹ وبال بھی شیئر کیا, کچھ ان سے تقاضے کیے ہیں. انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے. فہد صاحب, افغان حکومت کا جو ریئیکشن ہے, اور آپ نے وزیر خارجہ کو سنا, بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کے مفاد میں, ساتھ امبیسڈر کو بھی انہوں نے وڈرا کر لیا, لے گئے, انویسٹیگیشن میں کوآپریشن بھی نہیں ہو رہی. لارجر افغانستان ایشو کے ساتھ کوئی پینک ہے صدر اشرف غنی حکومت کی؟ کیا انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں, اور جو بات چیت چل رہی ہے ساری امن کی, زلمے خلیل زاد بھی آئے ہوئے تھے کہ جی امن پروسیس کو تیز کیا جائے, اس میں رکاوٹ تو نہیں ڈالی جا رہی؟ دیکھیے اس سے کنیکٹڈ تو ہے, کیونکہ جس طرح کا ریئیکشن آیا ہے یہ بنتا نہیں تھا.
ابھی صورتحال کلیئر بھی نہیں تھی, ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. اگر نارمل حالات میں جو حکومتیں ہیں وہ اپنی تشویش کا اظہار کرتی ہیں, لیکن یہ تو اتنا بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے, تو ظاہر بات ہے انہوں نے یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی وجوہات موجود ہیں, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے جو بڑا ایک نازک سا اس وقت صورتحال ہے جس میں پاکستان اپنا ایک رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک کانفرنس یہاں پہ ہونی تھی جو پوسٹ پون ہو گئی ہے, اب کچھ عرصے بعد شاید وہ بھی افغان حکومت کی ریکویسٹ پہ پوسٹ پون ہوئی, وہ کیونکہ انہوں نے دوحہ جانا تھا, ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے. بہرحال لیکن ایسے موقع پہ جہاں پہ پاکستان ایک سینٹرل رول ادا کر رہا ہے, اور کابل گورنمنٹ خود یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کوشش کر کے اور طالبان کو بھی ٹیبل پہ لانا چاہیے, جو کہ پاکستان نے کیا بھی ہے. ایسے موقع پہ اس طرح کے ایشو کو پولیٹیسائز کرنا, میرے خیال میں اس سے جو ہے وہ, میرے خیال وزیر خارجہ نے جو کہا وہ بات ٹھیک تھی کہ اس موقع پہ اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ لے کر معاملات اور خراب کیے ہیں. امتیاز گل صاحب, کیا اشرف غنی صاحب کی حکومت پینک کر گئی ہے؟ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب جس طرح سے طالبان بیک چینل رابطے بھی کر رہے ہیں دیگر گروپس کے ساتھ, تو ان کی حکومت ویسے بھی جانیے تو امبیسڈرز وغیرہ کو بھی ابھی وڈرا کر لیں اور پروسیس کو سلو کیا جائے, پیس پروسیس کو. دیکھیے ان کو پریشانی تو ہوگی نا, جب 8 جولائی کو امریکی صدر بائیڈن نے اعلان کر دیا کہ ہم 31 اگست کو نکل جائیں گے, تو اس کے بعد عملاً جو بائیڈن نے طالبان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا, کیونکہ اس دن اس تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ افغانستان میں اب دہشت گردی نہیں رہی, اور یہ کہ دہشت گردی کا ہم وہاں جا کے مقابلہ کریں گے جہاں وہ اس وقت موجود ہے. یعنی انہوں نے افریقہ اور کچھ دوسرے علاقوں کی طرف اشارہ کیا. اس سے میرا خیال ان کو پریشانی ہوئی, اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم $3.3 ارب 2 سال کے لیے دیں گے, مطلب کل $6.5 ارب, لیکن ظاہر ہے ان کے اوپر سے جو ایک بہت بڑی سیکیورٹی کی چھتری ہے وہ تو ہٹ جائے گی. ان کو شاید توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی واقعتاً, کیونکہ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ ہم جو صورتحال پیدا ہوگی اس سے متاثر ہو کے امریکی انتظامیہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے گی. لیکن نو وار پریزیڈنٹ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا, جو بائیڈن نے اس پہ تیزی سے عمل کیا, توقع سے زیادہ تیزی سے عمل کیا, کیونکہ ان کے اپنے گھر میں اتنے مسائل ہیں کہ وہ اب مزید دوسرے ممالک میں اپنی جنگوں کو طوالت نہیں دینا چاہتے ہیں. اس وجہ سے میرے خیال ان کو پریشانی ہوئی ہے کہ اب ہمارا بنے گا کیا, کیونکہ افغانستان کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں, چین اور روس سمیت, وہ سب ایک پیج پہ کہتے ہیں, سب متفق ہیں کہ ہاں طالبان لیجیٹیمیٹ سٹیک ہولڈرز ہیں, اور طالبان کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ بظور طاقت اگر آپ نے حکومت لی یا قبضہ کیا تو ہمیں قبول نہیں ہوگا. صرف ایک ملک ہے, انڈیا ہے, وہ حکومت کے ساتھ ہے. سو وہ صورتحال ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے کہ جو ممالک روایتاً کابل حکومت کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی آج ان کے مخالفین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی, اس کو کہتے ہیں برنکمنشپ, وہ تو انہوں نے دکھانی ہے. زاہد صاحب, $3.3 بلین امریکہ دیتا رہے گا, بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز بھی دے رہے ہیں. آپ نے کافی سارے ڈیسیژن میکرز کو انٹرویو بھی کیا اپنی کتابوں میں, کیا یہ پہلے سے پاکستان نہیں بتاتا رہا کہ جناب افغانستان کا سلوشن افغانستان میں ملے گا, آپ افغان ڈیفنس فورسز کو جتنا مرضی اسٹرینتھن کر دیں, دا مومنٹ امریکہ یہاں سے جائے گا یہ کرمبل ڈاؤن کر دیں گے, ایسا ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان کا کم از کم یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے 20 سال میں پاکستان کی پوزیشن بہت ہی کنسسٹنٹ رہی ہے اس حوالے سے. ڈے 1 جس کو کہتے ہیں نا, 13 سپتمبر 2001 میں ہوا, اس کے بعد بون کانفرنس ہوتی ہے, اس وقت بھی پاکستان کا موقف یہی تھا. اس کے بعد جتنے بھی عرصے میں جو پاکستان کا مطلب امریکہ سے جتنی بھی بحث ہوئی ہے یا جو ہے بات چیت ہوئی, اس میں بنیادی نقطہ یہی رہا ہے کہ دیکھیں ملٹری سولوشن نہیں ہونا چاہیے اور اس کا کوئی حل کرے. سب سے زیادہ جو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ واضح ایک تقسیم نظر آتی ہے ہمیں امریکہ اور پاکستان کی پالیسی میں, وہ تھا 2011 میں جب پریزیڈنٹ اوباما نے وہاں پہ سرج ٹروپ کا آرڈر دیا اور یہ کیا, اور پھر اس کے بعد 1,70,000 فوجی گئے. تو اس وقت کینی, میں نے اس میں لکھا ہے کینی اور پیٹریس کی جو بات چیت تھی اس کا ڈیٹیل وہ یہ تھی کہ یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا, اس کا کاؤنٹر انسرجنسی جو پلان ہے آپ کا نہیں چلے گا, کیونکہ جو امریکہ کا خیال یہ تھا انٹیگریشن, ان کی تھی یہ کہ جو ہم طالبان کے جو چھوٹے مطلب مڈ لیول اور لوور لیول ہوں گے ان کو ہم اس سے کٹ آف کر کے ہم ان کو اپنے یہاں شامل کر لیں گے.
تو اس وقت پاکستان کی خاص طور جنرل کیانی اس وقت چیف تھے، اس وقت ان کا یہ تھا کہ یہ نہیں بلکہ ہمیں ٹاپ ڈاؤن آپ کو کرنا چاہیے کہ پیپر بھی انہوں نے ان رائٹنگ بھی دیا تھا، وہ تو الگ تھا، لیکن ٹاپ ڈاؤن ہونا چاہیے جس میں یہ کہ دو پالیسی میں فرق تھا. امریکہ کہتا تھا انٹیگریشن اور پاکستان کی تھی کہ ریکنسیلیشن، اور یہی ایک چیز تھی جو کہ ہمیں اس سے فرق کرتی ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان نے تھرو آؤٹ یہی بات کی تھی، بلکہ ایک ابھی میں کسی اس میں تھا یعنی ایک ویبنار میں ایک سینئر امریکن آفیشل جو ایک زمانے میں بلکہ ہال بروک کے ڈپٹی تھی اور بعد میں جو ہے وہ ایکٹنگ اسپیشل انوائے تھی، تو ان کا وہ یہی اس بات بالکل صحیح کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی طالبان سے مذاکرات پہ، بلکہ امریکہ نے اپنی پوزیشن چینج کی، وہ بھی بہت لیٹ. اور وہ جا کے آپ نے جو اچھا موقع تھا جب اوباما کے زمانے میں، اس وقت ہچکچاہٹ بہت زیادہ تھی، اور اس میں اصل وجہ یہ تھی ہم یہاں پہ سول ملٹری اس کی بہت بات کرتے ہیں، اگر امریکہ میں اس دوران کی اگر دیکھ لیا جائے جو سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان جو اختلافات تھے اتنے شدید تھے کہ حد نہیں، اسی مسئلے پہ کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. پیٹریس تو بلکہ یہ کہتا ہے، ہال بروکس نے ایک دفعہ کہا کہ میں 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اسی مذاکرات کے لحاظ سے. اس نے کہا میرے لیے 2 سیکنڈ بھی تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو اس قسم کی چیز تھی. اور میں کنفیوژن امریکن پالیسی میکنگ میں تھی جہاں اسٹریٹجی کلیئر نہیں تھی. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد آج چینی سفیر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات اور سی پیک کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. داسو میں بس حادثے کے بعد آج چینی سفیر کی چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو پاکستان اور چین کا ریزالو ہے، عزم ہے پاکستان چائنا کوآپریشن کے حوالے سے، اسٹریٹجک کوآپریشن کے حوالے سے، اس کو چند دشمن قوتیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں جس کو کہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. امتیاز گل صاحب، کون سی یہ قوتیں ہیں جو اسٹریٹجک کوآپریشن پاکستان چائنا ان کو نہیں بھا رہی، اور کوئی خطے میں نئی بگ پراکسی گیم بھی شروع ہو رہی ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے بہت واضح ہو گیا ہے. جو بائیڈن امریکی صدر نے جب 14 اپریل کو تقریر کی اور پھر 8 جولائی کو تقریر کی، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ چین کو اپنا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے. اور 14 اپریل کی جو ان کی تقریر تھی، اس سے پہلے بھی ان کو جو بریفنگ ملی تھی انٹیلیجنس کی طرف سے، اس میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ چین ہے. تو اب چین کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں، ممالک ہیں، اب وہ بھی لگتا ہے کہ نشانے میں آئیں گے. اور اگر جو کچھ اس وقت اس خطے میں ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نئی پراکسی جنگ شروع ہو گئی ہے، مفادات کی جنگ ہے، اور یہاں پہ شاید چین کو سیٹل نہیں ہونے دیں گے. فہد صاحب، پاکستان اس حوالے سے بڑا کریٹیکل کویسچن ہے. ہمیشہ سے ہم US لائے رہے ہیں، لیکن اب اسٹریٹجک کوآپریشن چائنا کے ساتھ ہے، نیکسٹ ڈور بھی بیٹھا ہے، تو ہم یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کولڈ وار والا ایک فریم ورک ہے وہ اپلائی ہونا شروع ہو گیا ہے باقاعدہ طور پر؟ دیکھیے، کوشش تو بہت ہو رہی ہے ہمارے پورے سیٹ اپ میں کہ یہ کسی طریقے سے بیلنس کیا جائے. اس میں سول ملٹری لیڈرشپ دونوں طرف سے یہ باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ ہمارے لیے دونوں ریلیشن شپس بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دونوں ممالک ہیں ان کی آپس میں ایک کولڈ وار شروع ہو گئی ہے. تو ہمارے لیے ٹف تو ہو رہا ہے، اور وہ جتنا مشکل ہو رہا ہے اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو چائنا پہ چائنیز ورکرز پہ جو اٹیک ہوا ہے، تو اس طرح کے دہشت گردی کے اگر معاملات ہوتے رہے، اور خاص طور پہ افغانستان میں جو صورتحال ہے ادھر سے اگر دہشت گردی اور وائلنس اسپل اوور ہوئی تو یہ بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن بیلنس کرنا ضروری بہت ہے. زاہد صاحب، یہ بیلنس کرنا مشکل ہے. آپ نے دونوں ہمارے معزز پینلسٹ کی بات چیت سنی. پاکستان یہ اس مشکل چیلنج سے گزر جائے گا، اور کس طرح سے گزرے گا؟ اور کیا پاکستان میں انکریزڈ وائلنس، انسیڈنٹس آف ٹیررزم بیکاز آف افغانستان، وہ اسی بگ پراکسی وار کا آپ حصہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات ہے کہ جو فارن پالیسی میں کوئی زیرو سم گیم نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک کے ساتھ دوستی کریں تو دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی ملک یہ کرتے ہیں. ان سب کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس مفادات کے تحت ممالک کے ساتھ رشتے بھی ہوتے ہیں. ہمارے چائنا کے ساتھ تو ابھی کے رشتے نہیں ہیں، یہ تو اچانک کوئی نہیں بن کے آیا ہے، بلکہ اگر دیکھا تو اس کے 50 سال کی تاریخ ہے اس میں. اور شروع سے ہمارے چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی. اب جو ہے 2000 یہ ریسنٹلی چند سالوں میں اس کی نوعیت تھوڑی سی اور تبدیل ہوئی ہے. اس کا ایک اور ڈائمینشن پیدا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کہ بزنس اور ٹریڈ جو ہے اس کا ایک حصہ بن کے، اکنامک ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک حصہ بن کے آئی ہے. تو ایک زیادہ وائڈر اس میں آئی ہے. تو اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات اگر چائنا سے صحیح ہوں گے تو امریکہ کے ساتھ یقیناً خراب ہوں گے، یا اگر امریکہ کے ساتھ خراب ہوں گے تو چائنا سے ہمارے جھکاؤ ہوگی.
الگ الگ ہیں اس کی. یہ بات صحیح ہے کہ اب تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. اگر یہ جو کشیدگی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان اگر تیز ہوتی ہے تو اس میں تھوڑے سے ہمارے لیے مسئلے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے کہ ہم سے کوئی یہ کہے نہ. چائنا نے آپ سے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ جو ہے آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں یا خراب کریں. بالکل نہیں, ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. لیکن پاکستان پہ امریکی سائڈ سے پریشر آ رہا ہے. کچھ وزیر اعظم نے حوالہ دیا تھا. میرے خیال اس چائنا کے حوالے سے اتنا نہیں ہے. نہیں امتیاز صاحب آپ وہاں یا نام ٹائم کم ہے؟ نہیں پریشر تو ہے. فہد صاحب. مجھے بھی لگتا ہے کہ پریشر تو ضرور ہے. فہد حسین صاحب, امتیاز گل صاحب, زاہد حسین سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.